السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کل سوشل میڈیا پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک بڑی گرما گرم بحث ہے جس میں سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب نے صحافیوں کے متعلق خاص طور پہ عمران ریاض کے متعلق کیا کہا. یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، میں اس کے اوپر اپنی رائے اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ اس پوری جو موجودہ بحث ہے اس کا ہم بھی کوئی نہ کوئی حصہ ہیں، چونکہ میں خود بھی ان سے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے اور ایک شو کرنے ان کے پاس گیا تھا، جہاں پر میرا بھی ایک جو سوال ہے صحافیوں کو موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر ان کا جو جواب ہے وہ بھی ایک بہت بڑی بحث بنا ہوا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس پورے جو انٹرویو میں نے ان کے ساتھ ریکارڈ کیا، میں نے اس میں کیا محسوس کیا، صحافیوں کے متعلق جو ان کی کانٹروورسی ہے اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں، یا ان کے باقی جتنے عوامل وہاں پر پیش آئے ان کے حوالے سے میری کیا رائے ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے وہ چھوٹا سا کلپ دیکھیے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی بحث بنا ہوا ہے. ذرائع ابلاغ کی دنیا ہے اور بہت ساری خبریں ہمارے پاس آتی ہیں. کبھی کبھی خبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھی آئیڈینٹیفائی ہونے کے باوجود کسی پریشر میں آپ کو غلط خبر دینی پڑتی ہے. کبھی ریاست کسی ادارے کے پریشر ہوتا ہے، کبھی آپ کو ادارے کی جانب سے پریشر ہوتا ہے. یہ تمام پریشرز اور کبھی کبھی آپ کی ذاتی طور پہ منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس ساری صورتحال میں ایک صحافی کی کیا ذمہ داری ہو؟ ذمہ داری تو یہ کہ صحافی تو پھر دلیر ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں صحافی جو ہیں یہ مجاہد ہیں. عمران ریاض، حقیقت ٹی وی، یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ اب انہیں احساس، معید پیرزادہ نے تو خود مطیع اللہ جان کو ہائی کورٹ کے اندر کہا ہے کہ ہم لوگ ان کے اعلی کار بنے رہے، تو بھگتو نا اب سزا. تم نے بھی تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالی تھی نا، تو آج تم پھر یہ مکافات عمل تمہارے ساتھ ہوا ہے نا. اب آج صحافیوں کی طرف دیکھیں، صحافت اتنا متبرک ایک کام ہے. اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پیغمبرانہ کام ہے اس اعتبار سے کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اسے آگے نہیں آپ نے پھیلانا جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کر لیں. بھاڑ میں گئی جی آپ کی وہ پریشر اور وہ ساری کی ساری انتظامیہ کہ آپ مجھے بتائیں اگر اس خبر کے آپ ڈائریکٹ خود افیکٹو ہوتے ہوں تو آپ کبھی بھی نہیں چلائیں گے، نوکری چھوڑ دیں گے. صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی زندگیاں ونریبل بنانے کے لیے اس طرح کی خبر چلا دینا کسی کے کہنے کے اوپر، آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کریں. اسی وقت تو پتہ چلے گا کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. کمپرومائز نہ کریں. دیکھیں جن صحافیوں نے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا نا، سید طلعت حسین کتنی نوکریاں چھوڑی، آج کریڈیبلٹی ہے، کسی کی جرت نہیں ہاتھ ڈال جائے. لیکن جو لوگ ابن الوقت مان جاتے ہیں نا، سید طلعت حسین کو بھی دکھایا گیا تھا کہ جی یہ فلاں فلاں فیملیز چور ہیں، یہ ہیں. اس نے کہا بھائی میں انڈیپینڈنٹلی ثابت اگر ہوا تو میں خبر دوں گا، ادروائز میں آپ کا اعلی کار نہیں بنوں گا. عمران ریاض خان صاحب بن گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ کیوں چیخ رہے ہیں بار بار، آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ چور ہے. تو میں عمران ریاض میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں اس سے پوچھوں کہ تمہیں جب انہوں نے بتایا تھا تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ان کے کہنے پہ مان لیا تو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہو نا. تو یہ تکلیف تمہیں اس لیے کاٹنی پڑی کہ تم نے لوگوں کی زندگیاں ونریبل کی جھوٹی خبریں چلا کے حب الوطنی کے نام پہ. آج وہی حب الوطنی کا کتا تمہیں کاٹ گیا. تو بھئی یہ تو ہوگا، ایسا تو ہوگا. اس لیے ہم تو نہیں کسی کے اعلی کار بنتے، نہ اس زمانے میں نہ آج. جو سچائی ہو بیان کریں گے. میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق جو بات سمجھی کہ ایک تو وہ اب آؤٹ آف دا وے جا کے بہت ساری باتوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ ایسی کانٹروورسی خود کریٹ کریں یا کسی کانٹروورسی کا حصہ بنا کر اپنی ویڈیوز کو ہٹ کریں. جیسے کہ میں نے ان کی ویڈیوز جب ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں میری ٹیم اور ہم موجود تھے تو وہ اس بات کا بھی بہت خیال رکھ رہے تھے کہ کیمروں کی ڈائریکشن کیسے ہے، کیمرے کیسے لگے ہوئے ہیں، کون کون سے ٹاپکس کو ٹچ کرنا ہے. جو زیادہ میرے لیے مشکل ترین بات تھی کہ میں چونکہ ان کے لیے بہت اچھے ایک خیالات بھی رکھتا ہوں اور سوچتا تھا کہ محمد علی مرزا نے بہت سارے حقیقتوں سے پردہ بھی اٹھایا، تو میرے وہاں جانے کے بعد جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو مجھے سوالات جمع کرنے کے لیے کہے گئے کہ آپ سوالات ہمارے پاس جمع کروائیے، ہم دیکھ کر بتائیں گے آپ نے کون کون سے سوال پوچھنے ہیں. میں تو یہی سمجھتا تھا کہ محمد علی مرزا صاحب سے کوئی بھی علمی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور آپ اس کا کوئی بھی جواب علمی طور پر دے سکتے ہیں. میں نے سوالات جمع کروانے سے تو انکار کر دیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھے باضد ہو کر کچھ ایریاز بتائے کہ کون کون سے ایریاز کو آپ ٹیکل کریں گے. شو ہم نے 3-4 مرتبہ روکا بھی گفتگو کے دوران، چونکہ میں ان سے کچھ ایسے سوالات پوچھ دیتا تھا جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں پوچھنے چاہیے. میرا یہ ماننا تھا کہ کوسچن جو ہوتا ہے وہ ایڈورسیریل ہوتا ہے، مخالف سمت سے ہوتا ہے، جس کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ اسٹوپڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ علمی نوعیت کا بھی ہو،
نہ ہو, کوئی زیادہ علمی نوعیت کا سوال نہ ہو, مگر پھر بھی آپ نے اس کا جواب لازمی دینا ہوتا ہے جو آپ کے پاس بن پاتا ہے. عمران ریاض کی بات کو اگر دیکھا جائے تو وہ آؤٹ آف دا وے تھا, یعنی کہ میں نے عمران ریاض صاحب کا باقاعدہ نام لے کر سوال نہیں پوچھا ہوا. میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں صحافی کیا موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک مذہبی اسکالر سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, مگر وہ عمران ریاض پہ ہٹ کرنا چاہ رہے تھے شاید. یہی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, انہوں نے کل عمران ریاض کو لے کے یا مختلف عمران خان کی باتوں کو لے کے مرزا محمد علی صاحب کو ایک بہت بڑا ہیرو بھی بنایا, اور محمد علی مرزا صاحب ایک بڑی عوامی سطح کے اوپر عمران خان کو لے کے گفتگو کرتے ہوئے پہلے نظر آتے تھے, مگر ایک دم سے پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے اور محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ ان کے لوگوں کو ون بائی ون کر کے نشانہ بناتے ہیں اور ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ جو چیز اخذ کی ان کے پورے بیہیویئر سے, وہاں موجودگی سے, اور آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو ایک پورا گیٹ ٹریک سے لے کر مرزا محمد علی صاحب تک کیسے آپ پہنچتے ہیں, راستے میں کیا مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہاں کہاں آپ کو سائن کرنے پڑتے ہیں, کہاں آپ کو شناختی کارڈ جمع کروانے پڑتے ہیں, یہ ساری باتیں بتائی. تو میں نے یہ بات اخذ کی ہے جو وہاں کے رویے سے کہ جو بھی ٹرینڈ مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے مرزا صاحب اس کو فالو کرتے ہیں. اگر ٹرینڈ میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آگے جانا ہے تو مرزا صاحب اس ٹرینڈ میں اپنی بالنگ اسی سمت میں کروائیں گے جہاں نواز شریف صاحب کے لیے بیٹنگ کروائی جا سکے. اسی طرح جب عمران خان صاحب مشہور ہوں گے اور ایک بڑا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو مرزا صاحب اپنے آپ کو وہیں پر فٹ ان کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کا ایک پورا پیراڈائم کریٹ ہی ایسے ہوا ہے کہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جملے بولیں, وہ گفتگو کریں جو کہ مشہور ہو سکے, وہ گفتگو یا وہ جملے مت بولیں جو کہ آپ کی شہرت میں کمی کر سکے, بے شک وہ علمی طور پہ درست بھی ہوں. بولنی وہ بات ہے, بات وہ کہنی ہے جو لوگ اس کو ٹرینڈ میں زیادہ بہتر کر سکیں. تو عمران ریاض کے اوپر ہٹ کرنے کی وجہ یا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنے کی وجہ بھی مجھے یہ لگتی ہے. محمد علی مرزا صاحب کا یہ جو رویہ ہے کہ انہوں نے ٹک ٹاک اورینٹڈ گفتگو کرنی ہے جس کو زیادہ ہٹ ملیں, یہ کبھی بھی کسی ایک بڑے سیاسی بھوچال کا باعث بن سکتی ہے. جیسے کہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو میں بھی کہا کہ جو پیراڈائم آپ اپنی گفتگو سے کریٹ کر رہے ہیں, یہ پیراڈائم کسی ایک بہت بڑے مجادلے کا سبب بن سکتا ہے جو اس ریاست سے قابو میں نہیں آئے گا. اور ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں, ریاست کے اندر تو ہم مجادلہ کرنے والے نہیں ہیں, ہم پر تو حملے ہوتے ہیں. محمد علی مرزا صاحب کا یہ رویہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک انتہائی نیگیٹو پہلو کریٹ کر رہا ہے جس کو لے کر ابھی بھی گفتگو ہو رہی ہے. اور میں اس گفتگو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ساتھی ان کے اوپر ایک مثبت تنقید کر رہے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب نے آف دا لائن جا کے صحافیوں کے اوپر گفتگو کیوں کی, کیا وجوہات تھی, اس کے کیا محرکات تھے, اس کے محرکات کو سمجھنا اور جاننا چاہیے. اور ہمیں اس بات کی احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ آج کل کے پیراڈائم کو یوز کر کے عوام کو گمراہ نہ کرے. تھینک یو ویری مچ.